دلے نادان کی لاسٹ ایپیسوڈ میں فائنلی زاویار، در نایاب اور جنید کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ زاویار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ نہ صرف در نایاب کے پاس جائے گا کہ اس سے معافی مانگ سکے، بلکہ در نایاب اور حیدر کو عزت کے ساتھ گھر واپس لے کے آئے گا۔ جنید جب در نایاب کو کال کر کے خوشخبری سناتا ہے کہ اس کی نہ صرف جاب میں پروموشن ہوئی ہے بلکہ کمپنی کی طرف سے بہت بڑا گھر اور گاڑی بھی ملی ہے، اس لیے میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ در نایاب کو بتاتا ہے کہ میں چند ہی دن میں پاکستان آ رہا ہوں، آپ میری اور ماہم کی شادی کی تیاری کریں۔ در نایاب تو بہت خوش ہوتی ہے، جنید کو بہت دعائیں بھی دیتی ہے، اور جنید جب کہتا ہے کہ میری دادی سے بات کروائیں تو دادی کہتی ہیں جنید میں تو تمہیں یہی کہوں گی کہ اپنے ماں باپ کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرو تاکہ اپنی نئی زندگی کا آغاز ان کی دعاؤں کے ساتھ کر سکو۔ جنید چاہتا تو نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے کبھی بھی دوبارہ رابطہ کرے، لیکن دادی کے سمجھانے پہ انہیں کہتا ہے کہ جیسا آپ نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ ادھر غضنفر اور نگار جنید کی لاسٹ کال کے بعد بہت کشمکش کا شکار ہوتے ہیں۔ غضنفر کہتا ہے کہ میں جنید کو اتنا تو جانتا ہوں کہ وہ اپنی دادی کی کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ اگر اس نے دادی کی قسم کھا کے کہا ہے کہ در نایاب اس کے لیے بہنوں کی طرح ہے اور وہ بالکل جویریہ کی طرح اس کی عزت کرتا ہے تو یقیناً اس نے سچ کہا ہوگا، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ پھر در نایاب اس کے ساتھ آخر کر کیا رہی ہے۔ اب غضنفر اور نگار کو تو اپنے بیٹے پر یقین آ چکا ہے، لیکن زاویار جنید پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ سے صاف کہہ دیتا ہے کہ میں جنید کی کسی قسم پہ یقین نہیں رکھتا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے جنید اور در نایاب کو ساتھ بیٹھے خوش گپیاں لگاتے دیکھا تھا۔ اور پھر تانیہ کے موبائل میں جنید اور در نایاب کی جو فوٹوز تھیں، اور پھر اس کے علاوہ جب در نایاب گھر چھوڑ کے گئی تھی تو جنید نے ہی تو اسے پناہ دی تھی، تو بھلا میں جنید کی قسم پر کیسے یقین کر لوں؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ جس پہ نگار زاویار کو سمجھاتی ہے کہ تانیہ کی باتوں میں آ کر اگر تم نایاب پہ شک کر رہے ہو تو یہ بھی یاد رکھو کہ تانیہ نے تو تمہیں کہا تھا کہ در نایاب گھر کی تمام جیولری اور کیش اٹھا کے گھر سے بھاگی ہے، لیکن پھر جمیلہ نے سارا راز کھول دیا کہ وہ سب تو تانیہ نے جمیلہ کو اٹھا کے دیا تھا اور الزام در نایاب پہ لگانے کا کہا تھا۔ اور پھر جمیلہ کے بیٹے لقمان نے بھی تو بتایا ہے کہ تانیہ نے ہی جنید اور در نایاب کو نایاب کے محلے میں بدنام کرنے کا کہا تھا۔ سوشل میڈیا پہ خبریں بھی در نایاب نے ہی چلوائی تھیں، لیکن زاویار تو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، کیونکہ جب بھی وہ در نایاب پہ یقین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دماغ میں وہ سین چلتے رہتے ہیں جب اس نے جنید کو در نایاب کو تھامے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر جنید اور در نایاب کو سڑک کنارے خوش گپیاں لگاتے اور چائے پیتے بھی تو دیکھا تھا۔ زاویار کا بس چلتا تو شاید اسی وقت گاڑی سے اترتا اور دونوں کو ختم کر دیتا، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ وہ لوگ سڑک کے دوسرے کنارے بیٹھے تھے اور ٹریفک بہت زیادہ تھی۔ زاویار کی غلط فہمی تب ختم ہوتی ہے جب جویریہ کی نظر ایک نیوز پیپر پہ پڑتی ہے جہاں در نایاب کی فوٹو چھپی ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ در نایاب ملک کے سب سے بڑے چیریٹی ہوم کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی ممبر بن چکی ہے۔ اور جویریہ جب وہ نیوز پیپر لا کے سب گھر والوں کے سامنے رکھتی ہے تو زاویار دیکھ کے چونک اٹھتا ہے، اور پھر غضنفر کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے در نایاب یہیں پاکستان میں تھی، کیونکہ اس کی جاب تو پاکستان میں ہوئی ہے، جبکہ جنید کی جب بھی کال آئی ہے تو آؤٹ آف کنٹری کا نمبر ڈسپلے ہوتا ہے۔ زاویار کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اس کا دماغ تو یہ سوچ سوچ کے پھٹا جا رہا تھا کہ در نایاب اور جنید دونوں ہی آؤٹ آف کنٹری بھاگ گئے ہیں اور وہاں کے لاء کے مطابق وہ دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب جمیلہ اور لقمان بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ بہرحال اب جنید دادی کے سمجھانے پہ فون پہ تو نہیں بتاتا، البتہ جب پاکستان آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو سرپرائز دینے اچانک ان سے ملنے پہنچ جاتا ہے۔ جویریہ تو جب گیٹ پہ جنید کو دیکھتی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اتنے عرصے بعد اپنے بھائی کو دیکھ کے آپ دیدہ ہو جاتی ہے۔ اسے تھام کے جب اندر لاتی ہے تو نگار اور غضنفر کا حال بھی عجیب ہوتا ہے۔ فرتے جذبات سے دونوں کے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔
اپنے بیٹے کو آگے بڑھ کے گلے لگاتے ہیں، جبکہ زاویار ابھی بھی اپنی ایگو کے ہاتھوں مجبور ایک طرف منہ موڑے کھڑا رہتا ہے۔ بہرحال جنید اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ میں بہت مختصر عرصے کے لیے پاکستان آیا ہوں، دراصل میں شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں اور شادی کے لیے ہی پاکستان آیا ہوں۔ ویسے تو شادی کے تمام معاملات تقریباً کنفرم ہیں، پھر بھی چونکہ آپ میرے پیرنٹس ہیں اور میں یہ حق آپ سے نہیں چھیننا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ لڑکی کے گھر جائیں اور میری شادی کی ڈیٹ فکس کریں۔ نگار جنید سے پوچھتی ہے کہ آخر تم کس سے شادی کرنے والے ہو، جس پہ جنید بتاتا ہے کہ ماہم سے شادی کرنے والا ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے اور درِ نایاب بھابھی کی بہترین دوست بھی ہے اور اس نے درِ نایاب بھابھی کے ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ زاویار جب جنید کے منہ سے درِ نایاب کے ساتھ بھابھی کا لفظ سنتا ہے تو چونک اٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا جنید ابھی تک اسے درِ نایاب بھابھی کہتا ہے۔ جنید بھی دیکھ لیتا ہے کہ زاویار میری طرف متوجہ ہے تو خود ہی زاویار کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ بھائی، اتنے عرصے بعد دیکھا ہے اپنے چھوٹے بھائی کو، کیا گلے نہیں لگاؤ گے؟ ویسے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایسی کوئی غلطی کی تو نہیں کہ میرا بھائی ساری زندگی کے لیے میرے خلاف دل میں نفرت پال لے، لیکن پھر بھی اگر میری کسی بات پہ آپ ناراض ہیں تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ سن کر تو زاویار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بہت ہی ایموشنل ہو جاتا ہے اور آگے بڑھ کے جنید کو گلے لگاتا ہے اور شادی کی مبارکباد دیتا ہے۔ دوسری طرف درِ نایاب کے بھائی اور بھابھی کو بھی اپنے کیے پر پچھتاوا ہے اور ساتھ میں گھر کا سونا پن بھی اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے، تو نگہت نعیم سے کہتی ہے کہ اگر میں دادی سے جا کے معافی مانگوں تو کیا درِ نایاب اور دادی گھر واپس آ سکتے ہیں؟ نعیم کہتا ہے جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے میری تو جرت ہی نہیں ہو رہی کہ ان سے معافی مانگ سکوں، لیکن نگہت فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں درِ نایاب کو کال کروں گی اور اپنے کیے کی معافی مانگوں گی۔ اور جیسے ہی نگہت درِ نایاب کو کال کرتی ہے تو درِ نایاب کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ نگہت کو اسی محبت اور مان سے بلاتی ہے جیسے نگہت نے کبھی درِ نایاب کے ساتھ کچھ برا کیا ہی نہ ہو۔ اور نگہت جب کہتی ہے کہ درِ نایاب گھر نہیں آؤ گی تو درِ نایاب کہتی ہے کہ بھابھی آپ جب کہیں گی میں گھر آ جاؤں گی، اور پھر درِ نایاب نگہت اور نعیم کے بلانے پہ حیدر کو لے کے ان سے ملنے جاتی ہے تو نعیم درِ نایاب سے کہتا ہے کہ پلیز گھر واپس آ جاؤ، ہم سب ویسے ہی رہیں گے جیسے ہمیشہ رہتے تھے، کیونکہ تم لوگوں کے جانے کے بعد گھر سے جیسے رونق ہی ختم ہو گئی ہے۔ ادھر زاویار جنید سے کہتا ہے کہ جنید، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں درِ نایاب سے کس منہ سے معافی مانگوں، جس پہ جنید اپنے بھائی کو سمجھاتا ہے کہ بھائی، بھابھی تو آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں، آپ کو تو شاید کبھی معافی مانگنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے، آپ صرف بھابھی کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے تو بھابھی آپ کو دیکھتے ساتھ ہی معاف کر دیں گی۔ اب زاویار کو پتا ہے کہ درِ نایاب کس انسٹیٹیوٹ میں پرنسپل ہے، اس لیے اپنے آفس جانے سے پہلے فیصلہ کرتا ہے کہ میں درِ نایاب کے پاس جاؤں گا اور اپنے کیے کی معافی مانگوں گا۔ اور ناظرین، فائنلی زاویار درِ نایاب کے پاس جاتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا غلط فہمی کی بنا پہ ہوا، لیکن میں دل سے شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، اور اس کے لیے میری جو بھی سزا بنتی ہے مجھے وہ قبول ہے، جس پہ درِ نایاب زاویار سے کہے گی کہ سزا تو آپ پہلے ہی کاٹ چکے ہیں، اپنی محبت کرنے والی بیوی اور اپنے جان سے پیارے بیٹے کو خود سے دور رکھ کے۔ تو ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ میں یہی دکھایا جائے گا کہ جنید اور ماہم کی شادی پہ زاویار، درِ نایاب، غضنفر، نگار اور جویریہ اور ہاں حیدر بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اگر کسی کو سزا ملی ہے ایٹ دا اینڈ تو صرف تانیہ کو ملی ہے، جبکہ نگار بھی تو ایکولی رسپانسیبل ہے درِ نایاب کو زاویار کی زندگی سے نکالنے کے لیے۔ اور ڈرامے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے، سب لوگ بات سننے کے بعد خود تک محدود رکھتے ہیں، آگے کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتے، جیسا کہ جنید کے پاس جو ثبوت تھے اس نے آج تک بھی کسی کو نہیں دکھائے، تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ آخر اس نے اپنے موبائل میں تانیہ اور اس کی ماں کی باتیں ریکارڈ کی ہی کیوں تھیں جب اس نے دکھانی ہی نہیں تھیں۔ خیر جی، ڈرامے کا اینڈ یہی ہے کہ تانیہ پاگل خانے چلی جائے گی، جنید ماہم کو لے کے پھر سے آؤٹ آف کنٹری چلا جائے گا، درِ نایاب اور زاویار مل کے ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، اور زاویار کے کاروبار میں کافی ڈاؤن فال آیا ہے
لیکن چونکہ درِ نایاب بھی بہت اچھی جاب کرنے لگی ہے تو دونوں ہسبینڈ وائف مل کے اپنے گھر کو بہت اچھے سے چلا لیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔